خیرہ پیاری ماں اور بہنوں، معلمہ نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں۔ اب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان باتوں کو ہم جو غور سے سنے ہیں ان پر عمل کریں اور اپنی اور اپنے اولاد کی زندگیوں کو سنوار لیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں اور خبر میں اور آخرت میں نجات پا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہم کو مل سکتا ہے۔ آئیے دوسرے اسرہ علی بن ابی طالب کے جو صدرہ ہیں معلمہ رضیہ سلطانہ صدیقہ، آپ نے مدرسہ عائشہ صدیقہ منگل گیری میں سند عالمیت حاصل کی۔ تقریباً آپ 7 سال سے اسی مدرسے میں معلمہ کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں معلمہ کو وہ آئیں اور نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ محترم و مکرم ناظم مدرسہ، قابل احترام معلمات، ذمہ داران مدرسہ اور عزیز والدین اور پیارے طلباء و طالبات، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشترکہ انجمن کے اندر مجھے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک اسی طرح دینی اداروں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں ہمارے مولانا عبدالعلیم جامعی حفظہ اللہ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس اجلاس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولانا کے عمر میں اور مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں اور انہیں اچھی صحت عطا فرمائیں، مرتے دم تک اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اس کے بعد میں اس مکتب کے ذمہ داران اور معلمات کو بھی مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ آپ کی کوششوں اور محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائیں، آپ کے جو محنتیں ہیں اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اس کے بعد میں طلباء و طالبات کو مبارکبادی دیتی ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں تقاریر کیے۔ جو بھی بچہ یا بچی یہاں پر تقریر کی ہیں الحمدللہ قابل تعریف ہے۔ ہر ایک بھی کیا ہے اپنے اپنے انداز میں اچھے سی تیاری کر کے آئے ہیں۔ بہت خوشی محسوس ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے زبان سے یہ الفاظ اتنی اچھی محسوس ہو رہی تھی کہ دل کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اب میں طالبات اور طلباء کو کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ غور سے سنیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا کیا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ایسی علم کو حاصل کریں جو ہمیں نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے اور خبر کے اندر کام آئے، آخرت کے اندر کام آئے۔ ایسی علم کو اس مکتب کے اندر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ جو کچھ بھی یہاں پر سیکھ رہے ہیں یہ علم کیا ہے آپ کو نفع پہنچانے والا علم۔ آپ کے محلے کے اندر یہ مکتب جو چل رہا ہے یہ کیا ہے قابل تعریف ہے۔ کہیں پر بھی اس طرح کا انتظام نہیں ہے۔ ہم بہت جگہ جا چکے، دیکھ چکے کہ اس طرح کا انداز کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ یہاں پر الحمدللہ بہت اچھے سے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک بھی کیا ہے انتظام ہے، اس لیے ہر بچہ یا بچی اس کی
اہمیت کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے دینی تعلیم کو حاصل کریں۔ روزانہ کیا ہے مکتب کو ضرور آئیں بغیر چھٹی، چھوٹے چھوٹے باتوں پر چھٹی ہرگز نہ رکھے، ضرور کیا ہے روزانہ مکتب کو آئیں، اس کے اندر کیا ہے علم کو حاصل کریں، اور جو کچھ دعائیں آداب آپ سیکھ رہے ہیں انہیں کیا ہے روزانہ عمل میں لائیں۔ جو کچھ بھی دعا سیکھتے، کھانے پینے کے دعائیں اور سونے کے دعائیں، جو کچھ بھی سیکھتے ہیں آپ اس کے اوپر ضرور کیا ہے ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں، عمل میں لائیں۔ جو بھی آداب آپ سیکھتے ہیں وہ آداب کو بھی کیا ہے ہر وقت کیا کرنا، سوچ کر ہر وقت پڑھنا۔ سلام کے آداب پڑھے آپ لوگ، اور اس کے بعد سونے پینے کے ہر ایک بھی جو بھی آداب سیکھتے ہر وقت بھی اس کو کیا ہے ذہن میں رکھنا اور کیا ہے عمل کے اندر لانا۔ اور نماز کی بھی کیا ہے آپ پابندی ضرور کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، بڑوں کی عزت کیجئے، گھر کے اندر داخل ہوتے وقت سلام کیجئے۔ جو کچھ بھی آپ لوگ سیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر عمل ضرور کیجئے۔ اس کے بعد میں والدین کے تعلق سے چند باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ غور سے سنیے۔ آپ سب سے پہلے والدین یہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے محلے کے اندر اتنے قریب بچوں کو اتنی دینی تعلیم آسانی کے ساتھ سکھانے کا پورا انتظام کیا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور کیجئے، کیونکہ اتنا بہترین علم سیکھنے کے لیے یہاں پر پورا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ کے بچوں کو ضرور روزانہ مکتب کو بھیجیے، اس کو معمولی علم نہ سمجھیں۔ آپ کے بچے جو تقاریر کر رہے ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے، جو مقام انبیاء کا مقام ہے۔ یہ جو کام یہاں پر کھڑ کے تقاریر کیے نا، یہ کیا ہے انبیاء کی مشن ہے۔ تو جو بھی بچے سیکھتے ہیں تقاریر کرتے ہیں یہ کیا ہے بہت بڑا علم ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو آپ کبھی بھی اپنے اندر جما کے رکھیے۔ آپ کتنے بھی بڑے بڑے ڈگریاں بھی اگر پڑھائیں گے وہ آپ کے خبر میں کام نہیں آئیں گے، صرف دینی علم ہی آپ کو کام آئے گا۔ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو کچھ بھی بناؤ، لیکن وہ کیا ہے آپ کو خبر کے اندر کام نہیں آئیں گے، صرف دینی علم ہی کیا ہے آپ کو نجات دینے والا علم، جنت کے طرف لے جانے والا علم، جہنم سے کیا ہے نجات دلانے والا علم۔ اس لیے اس کی اہمیت کو آپ کے دل کے اندر رکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہی جو نازل کیے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیت سے، اس سے اندازہ لگائیے کہ علم کی اہمیت کتنی ہے۔ سب سے پہلے آیت ہی اللہ تعالیٰ نے علم کے تعلق سے نازل کی، اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ دینی علم کی اہمیت کو ہمارے اندر ضرور رکھیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کیا کرتے نامہ اعمال کو بند کر دیتے، لیکن 3 اعمال کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا اجر ان تک پہنچاتے رہتے۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے نیک اولاد، یعنی ہم اپنے بچوں کو کیا ہے نیک بنائیں، صالح بنائیں، بچوں کو نیک بنانے کی فکر ہمیشہ کرتے رہے کہ بچے نیک کیسے بنتے، کون سے کام کرنے کے وجہ سے بنتے، یہ فکر ہم لگا کیا ہے ضرور کرتے ہوئے ان کو کیا ہے آگے بڑھانا ہے۔ بچوں کو نیک بنانے کے لیے سب سے پہلی کام ہم یہ کریں کہ ہم خود نیک بنیں۔ والدین کیا ہیں سب سے پہلے خود نیک بننا۔ ہم نیک نہیں بنیں گے، ہم اچھے اخلاق والے نہیں بنیں گے، ہم کیا ہے بڑوں کی عزت کرنے والے نہیں بنیں گے، تو بچے ہم کو دیکھ کر سیکھتے، تو وہ کیسے بن سکتے؟ ایک چھوٹا واقعہ سنیے۔ ایک بہو ان کے سسر کو ایک کمرے کے اندر رکھ کر روزانہ ایک ہی برتن میں کھانا اور ایک ہی گلاس کے اندر پانی کا انتظام کرتے رہتی۔ اس کا بچہ روزانہ وہ منظر دیکھتے رہتا۔ ایک دن کیا ہوتا، اس بوڑھے کا انتقال ہو جاتا، یعنی اس سسر کا انتقال ہو جاتا، تو وہ عورت وہ بہو کیا کرتی، وہ برتن اور گلاس 2 بھی لے کے پھینکنے کے لیے نکل کے جاتی۔
تو یہ بچہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے آتا اور ماں سے کہنے لگتا کہ امی جان یہ گلاس اور برتن کیوں پھینکتے ہو؟ تو دادا کا انتقال ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں اسے پھینکنے کے لیے لے جا رہی ہوں۔ تو وہ سن کر بچہ فوراً بول اٹھتا کہ اے امی جان اس کو رہنے دو، جب آپ لوگ اب بوڑھے ہو جائیں گے تو اس وقت میں آپ کا کھانا پانی کا انتظام اسی برتن اور گلاس میں کروں گا۔ تو اندازہ لگائیے میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ تو دنیا کے اندر بچے دیکھتے ہوئے وہ سوچ کیا ہے بچوں کے ذہن کے اندر آتی اور وہی سوچ کو لے کر بچے بڑے ہوتے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ پہلے ہم خود نیک بنیں، ہم نمازی بنیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کیا ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم کیا ہے بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ بچوں سے یہ چاہتے کہ بچے نیک بننا، بچے نمازی بننا، بچے اچھے اخلاق والے بننا، یہ کام ممکن ہوتا۔ اس لیے پہلے ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں۔ ہم وقتی طور پر چھوٹا جھوٹ کا استعمال کرتے تو بچے کیا سمجھتے، امی جھوٹ بولے تو جھوٹ بول سکتے، تو بچے بھی جھوٹ بول دیتے۔ اس لیے ہم کیا کرنا، اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے نوازیں، ہم اچھے عادات کو اطوار کو اپنائیں۔ اور ایک چھوٹی بات یہ ہے کہ روزانہ ہم بچوں سے سوال کریں کہ مکتب سے آنے کے بعد کیا پڑھا ہے، آج مکتب کے اندر کیا پڑھے آپ لوگ، ضرور پوچھئے، یا مکتب کو جانے سے پہلے پوچھئے آج کا سبق یاد ہوا ہے یا نہیں۔ روزانہ آپ لوگ دیکھیے، دنیا کے اعتبار سے تو ہم بہت کچھ ہے نا ذہن کے اندر رکھتے، ہوم ورک کرے کیا، کتنا پڑھائے آج، کیا ہو۔ اسی طرح ہم دین کے اعتبار سے اس سے زیادہ کیا ہے آگاہ رہنا کہ ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچے روزانہ ترقی ہوتے ہیں نہیں، کتنے دعائیں یاد کرے، کتنے سورے یاد کرے، وہ بچے عمل میں لاتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا۔ کھانا کھاتے وقت دعاؤں کا پابندی کرانا، سوتے وقت بھی دعا کی پابندی کرانا۔ ویسا کیا ہے ہم ہمارے بچوں کو کیا ہے روزانہ دعاؤں کی پابندی اور آداب کا کیا ہے خیال رکھنا۔ آخری میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گی۔ یہاں پر اس مدرسے کے اندر مکتب کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی کیا ہے بہت بڑا اچھا انتظام ہے۔ ہم خواتین کو، والدین کو چاہیے کہ ہم اس مدرسے کے اندر داخلہ لیں، کیونکہ بچوں کی زندگی تو ہم بچپن سے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم بھی دین سے دور ہیں۔ ہم میں بھی کئی خواتین ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن کی تلاوت تک کرنا نہیں آتا۔ سوال کرنے پر کوئی کہتے کہ موقع نہیں ملا، بچپن میں ہم نہیں پڑھ سکے، اب آپ کو موقع ہے، اس لیے کیا ہے آپ لوگ مدرسے کے اندر ضرور داخلہ لیجئے، یہ علم آپ کو ضرور کام آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 5 سوالات کریں گے، ان پہ ایک سوال یہ ہے کہ تم پوری زندگی کون سے کاموں میں گزارا، تو پوری زندگی کون سے کاموں میں گزارا وہ ہم جواب دینا ہے۔ جب تک جواب نہیں دیں گے اس وقت تک وہاں سے ہل بھی نہیں سکیں گے، اس لیے ہم وہ سوال کا جواب دینا ہے تو ہم دینی اداروں سے تعلق رکھنا ہے۔ یہ تعلق کیا ہوتا، ہمیں ہمیشہ آخرت کی فکر کو ذہن کے اندر پیدا کرتا، خبر کی یاد کو ذہن کے اندر رکھتا، اور ہر وقت بھی یہی فکر میں کیا ہے ہم لگا زندگی گزارتے۔ اس لیے اب تمام والدین سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ ضرور آپ لوگ مدرسے کے اندر داخلہ لیجیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھی صحت عطا فرمائے، ذمہ داران کے خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے مال میں اولاد میں برکت عطا فرمائے، ان کو لمبی عمریں دے، اور ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔